اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ من احب حسینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیام بعثت اسٹوڈیو کی جانب سے ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمامی ناظرین کو ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم اس قدر کریم رحیم اور اس قدر مہربان ہے کہ پروردگار عالم انسان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے میرے عبد، تو اپنی ذمہ داری کو انجام دے، اپنی ذمہ داری کو نبھا، تو میں تجھے اس طرح سے بنا دوں گا جس طرح سے کہ میں ہوں۔ پروردگار عبودیت کی جانب دعوت دے رہا ہے کہ اے میرے عبد، تو عبودیت اور بندگی کا حق ادا کر، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ اور اس کا نظارہ ہم کربلا کے میدان میں دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم کا ایک عبد اپنے معبود میں فنا ہو کر عبودیت کا اس طرح سے حق ادا کرتا ہے کہ پروردگار عالم کی ندا آتی ہے کہ اے میرے عبد، اب پلٹ آ کے ہم نے تمہیں اپنی رضاؤں کا مالک قرار دیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب عبد بھی حسین جیسا ہو، اور حسین سے بڑھ کر عبد عبودیت کا اور بندگی کا ہنر اور فن بھلا کس کو آتا ہوگا۔ اسی وجہ سے رسالت، ممبر رسالت سے بیٹھ کر آغوش رسالت میں امامت کو اٹھا کر بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ۔ امام کی معرفت کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول خدا آغوش رسالت میں امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر فرماتے ہیں کہ ھذا حسین فاعرفوہ، اے لوگو یہ حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو۔ یہ کائنات کا عظیم ترین انسان ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے، اور میں محال سمجھتا ہوں کہ آج تک کوئی بھی حسین کی معرفت کا حق ادا کر پایا ہو، چونکہ حسین کہتے ہی اسرار الہیہ کے اس بحر بے کراں کو ہے کہ جس کی تہ تک آج تک عقل بشر کبھی رسائی حاصل ہی نہیں کر پائی۔ ناظرین کرام، آج پیام بعثت اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے اپنے نہایت محترم اور قابل قدر جناب حجت الاسلام والمسلمین آغائے سید فرخ رضوی صاحب کو تشریف لائے ہیں۔ نہایت شکر گزار ہیں آپ کے مولانا صاحب، آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت مبارک۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات کو عنوان بحث قرار دیا ہے۔ چند سوالات آپ کی خدمت میں کہ جو ناظرین تک پہنچانے ہیں۔ متکلمین شیعہ کے نزدیک یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ امام کی جو ذات ہے وہ غیر از پیامبر اعظم رسول اعظم ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر تمام انبیاء سے افضل ہے۔ ہمارے پاس تشیع میں، مکتبہ تشیع میں کون سے ایسے دلائل موجود ہیں کہ جو اس افضلیت کے اوپر دلیل بن سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کو بھی امام حسین علیہ السلام اور تمام وہ ہستیاں کہ جو شبان معظم میں پروردگار عالم کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہیں، ان سب کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ متکلمین شیعہ کے نزدیک ہمارے سارے ائمہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہم سوائے ختمی مرتبت کے تمام انبیاء سے، چاہے وہ اولو العزم انبیاء ہوں، ان سب سے افضل ہیں۔ دلیلیں بہت ساری ہیں، ان میں سے جو ایک دلیل بہت ہی سامنے کی اور واضح دلیل ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم کی نگاہ میں وہ تمام امتحان پاس کر لیے، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے آواز دی کہ انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سے یہ فرمایا ہے کہ اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، اس وقت جناب ابراہیم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور رسول کے بعد جو عہدہ ملنے والا ہے جناب ابراہیم کو، وہ امامت کا عہدہ ہے۔
اور جب جناب ابراہیم کا مقام بلند ہوا ہے تو انہیں امامت کو عہدہ دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت نبوت سے بھی بالا تر ہے، امامت رسالت سے بھی بالا تر ہے۔ یہ جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ کے لیے جو آیت ہے اس بات پر دلیل ہے کہ عہدہ امامت نبی سے بھی بالا تر ہے، امام سے بھی بالا تر ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی قرآن مجید کی آیت، دلیل بہت ساری ہیں، میں عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی آپ وہی سنتے ہیں جو میں سنتا ہوں، اے علی آپ وہی دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھتا ہوں۔ پیغمبر وہ دیکھتے تھے اور پیغمبر وہ سنتے تھے کہ جو دوسرے انبیاء نہیں دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی سن سکتے تھے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ذات بعد از ختم مرتبہ تمام انبیاء سے افضل ہے، چاہے وہ انبیاء اولو العزم انبیاء ہوں یا غیر اولو العزم انبیاء ہوں۔ مقام و منزلت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات چل رہی ہے، ولایت تکوینی کے حوالے سے اگر دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی، تو ایسے کون سے کرامات، ایسے کون سے معجزات تاریخ میں نقل ہوئے ہیں کہ جن کو ہم بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو عام طور پہ جو لوگ ڈر جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ولایت تکوینی کی صحیح تعریف پیش نہیں کی جاتی۔ ولایت تکوینی یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کائنات میں اختیار رکھنا یا کائنات پر اختیار رکھنا، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے۔ اللہ چاہے تو کسی کو یہ قدرت دے دے کہ جو بندگی میں اتنا آگے چلا جائیں کہ پروردگار عالم کی تمام تر صفات کا مظہر بن جائے، تو پروردگار عالم چاہے تو اسے یہ حق دے کہ کائنات پر تصرف کرے۔ صحیح۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ایسے کون سے معجزات ہیں، بہت سارے معجزات ہیں، بہت سے معجزات ہیں، ظاہر ہے کہ ہم نہیں بتا سکتے۔ میں ایک آدھ کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ سنا ہوا واقعہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پروردگار عالم کے حکم سے جبرائیل فرشتوں کا ایک ہجوم لے کر پیغمبر کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد کے لیے حاضر ہوئے۔ جب جبرائیل فرشتوں کے ساتھ آ رہے تھے تو جناب جبرائیل نے دیکھا کہ فطرس فرشتہ ایک جزیرے میں ہے، اور اس نے جب جناب جبرائیل کو جاتے دیکھا تو کہا کہ جبرائیل مجھے بھی لے جاؤ تاکہ میں پیغمبر سے کچھ کہہ سکوں۔ جناب جبرائیل نے فطرس کو ساتھ لیا اور پیغمبر کی خدمت میں آئے اور مبارکباد دی۔ مبارکباد دینے کے بعد فرمایا کہ یہ فطرس آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا فطرس عرض کرو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو فطرس نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے شفا مل جائے، آپ کچھ کیجئے، اس مولود کی برکت سے پروردگار میری بات سنیں۔ پیغمبر نے فرمایا تمسح بہذا المولود۔ دو طرح سے نقل کیا جاتا ہے کہ فطرس اپنے آپ کو اس مولود سے مسح کر دو، یا دوسرے طریقے سے یہ بھی نقل ہوا ہے کہ اپنے آپ کو اس مولود کے جھولے سے مسح کر دو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی فطرس نے اپنے آپ کو امام حسین سے یا امام حسین کے جھولے سے مسح کیا، فوراً فطرس کو نجات ملی اور شفا مل گئی۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر جو نو مولود فرشتوں کو شفا دے سکتا ہو کہ وہ عام انسانوں پر یہ حق نہیں رکھتا، اسی کو ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مثلا امام حسین علیہ السلام کربلا کے راستے میں جا رہے تھے اور دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، جا کر دیکھا تو قمر جناب وہب کلبی کی والدہ وہاں پر موجود ہیں۔ جناب وہب کلبی کی شادی کو 9 دن ہوا تھا، ان کے زوجہ کا نام ہے ہانیہ۔ ہانیہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئی تھیں۔ جب جناب امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف گئے ہیں تو اس وقت قمر یعنی وہب کلبی کے والدہ اکیلی ہیں۔ وہب کلبی مسیحی ہیں، عیسائی ہیں، ان کی زوجہ، ان کی والدہ تینوں عیسائی ہیں، وہ خیمے کے پاس نہیں تھے، وہ گئے تھے کسی کام سے۔ امام حسین علیہ السلام گئے اور پوچھا کہ قمر یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مشکل پریشانی؟ تو قمر نے کہا کہ ویسے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ قمر پہچانتی تو نہیں ہے یہ کون ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ایک مشکل ہے، ایک پریشانی ہے کہ قمر بیان کرو۔ قمر نے کہا کہ یہاں صحرا ہے اور یہاں پانی نہیں ہے ہمارے پاس۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، خیمے کے پشت پر آئے، نیزہ نکالا، زمین کھودی، پانی نکل آیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولایت تکوینی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے مقامات ہیں، آج بھی امام حسین علیہ السلام معجزات دکھا رہے ہیں۔ کوئی دل لے کر جائے امام حسین کی خدمت میں تو امام حسین ضرور کرم کریں گے، ضرور کوئی کرامت دکھائیں گے۔
نہایت خوبصورت انداز میں آپ فرما رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی نہضت کربلا، یہ جو تحریک ہے، نہ صرف یہ کہ دین اسلام کی محافظت کی ہے، بلکہ انسانیت کے دفاع کے لیے امام حسین کی یہ تحریک اسے سمجھا جاتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی یہ تحریک ایسی بھی نہیں ہے کہ مثلاً 61 ہجری میں یہ ختم ہو گئی اور وہیں تک محدود رہی۔ امام حسین کی یہ تحریک جاویدانہ ہے، ہمیشگی ہے۔ اب جب اس دور میں 61 ہجری میں امام کی اس تحریک پر لبیک کہنے والے اصحاب موجود تھے، آیا آج بھی کوئی اس طرح کے اصحاب موجود ہیں، اس طرح کے یاران خاص امام کے موجود ہیں کہ جو آج بھی لبیک کہہ رہے ہوں امام کی اس آواز کے اوپر؟ دیکھیے، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جنگ شروع کی تھی، جنگ تمام نہیں کی تھی۔ جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ اگر کوئی کہہ رہے کہ کیسے جنگ جاری ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اگلے جملے کی طرف روکوں، میں ہر اس سے جنگ کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے جنگ کی، میں بھی ہوں، میں ہر اس شخص سے یا ہر اس تحریک سے یا ہر اس نظام سے جنگ کرتا ہوں کہ جو آپ سے جنگ کرتا ہے یا آپ نے جس سے جنگ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک رکی نہیں ہے، یہ تحریک چل رہی ہے۔ ہر وہ دیکھیے، اگر ہم اشارہ کر کے کہیں کہ یہ ہے وہ شخص، تو ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، مگر یہ کہ امام معصوم آ کر بتائیں۔ مگر ایک قانون ہمیں ملا ہوا ہے، ایک قانون ہمارے پاس ہے۔ ہر وہ شخص کہ جو امام حسین کی چاہتوں کو محقق کرتا ہوا نظر آئے، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بہت قریب ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اس سے راضی ہیں، اور یقیناً امام حسین علیہ السلام کی اس نہضت میں یہ شریک ہے۔ جناب جابر علیہ السلام کے اس قول کے مطابق کہ جب جناب جابر علیہ السلام 40 کے دن امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پہنچے ہیں، تو جناب جابر نے فرمایا ہے کہ میں ان کی جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ تو عطیہ جو جناب جابر کے شاگرد ہیں، وہ پوچھنے لگے کہ اے جابر، آپ تو کربلا کی جنگ میں نہیں تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کربلا کی جنگ میں شریک ہوں؟ تو جناب جابر نے بتایا کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ جو نیت رکھتا ہو کسی کار خیر کی، چاہے وہ اس میں شریک نہ رہا ہو، چونکہ نیت ہے، لہذا پروردگار اس کو وہی اجر و ثواب دے گا جو اس کار خیر کرنے والے کو ثواب دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ گھرانہ ائمہ کا گھرانہ، اہل بیت کا گھرانہ یقیناً سخاوت کا گھرانہ ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ عین سخاوت ہے ان کی ذوات مقدسہ۔ ائمہ سے توسل کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے افراد نے بہت کچھ پایا ہے ان کے ساتھ متصل ہو کے، ان سے توسل کر کے۔ علماء ربانی آج کل کے دور میں یا گزشتہ ایام میں جو علماء گزرے ہیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ توسل کے بارے میں کیا نظر پیش کی ہے، کیا ترغیب دلاتے ہیں کہ آیا امام حسین کے ساتھ کس طرح سے توسل کرنا چاہیے؟ میں اگر آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں تو میرا خیال ہے وہ جواب کافی ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی، آیت اللہ بہجت کے استاد، ان کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ استاد العرفاء۔ آیت اللہ قاضی کے دستور میں جو ایک عارف اپنے شاگردوں سے بیان کرتا ہے عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں دستور العمل۔ آیت اللہ قاضی اپنے شاگردوں کو جو دستور العمل دیتے تھے، ان میں سے ایک جو بہت اہم دستور ہوتا تھا وہ تھی نماز شب۔ اور آیت اللہ قاضی اس بات کے قائل تھے کہ جو روایات سے سمجھا گیا ہے اس بات کو کہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نماز شب نہ پڑھتا ہو اور خدا تک پہنچ جائے، یعنی اتنی تاکید کر رہے ہیں آیت اللہ قاضی کہ جو روایت سے سمجھی جا رہی ہے تاکید، اس کے باوجود آیت اللہ قاضی کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام پر رونے کا ثواب نماز شب سے زیادہ ہے۔ یعنی اگر کوئی امام حسین سے جڑ جائے تو نماز شب بھی وہ کام نہیں کرتی کہ جو کام امام حسین کر دیں گے۔ اور اس کے ہم نے بہت سارے اثرات دیکھیں۔ جناب اسماعیل دولابی فرماتے تھے مرحوم کہ امام حسین علیہ السلام پر رونے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، گناہوں کے آثار بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کبھی ممکن ہے کہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے مگر گناہ کا اثر رہ گیا ہو۔ مثلا اگر دھبا لگ جائے خون کا، ہم نے خون پاک کیا، خون پاک ہو گیا مگر دھبا واقعی ہے، دھبا اتنی آسانی سے نہیں جاتا۔ علماء بتاتے ہیں جو روایت سے سمجھا گیا ہے، ممکن ہے گناہ معاف ہو جائے مگر گناہ کا اثر باقی ہو۔ مثلا اگر میں زخمی ہو جاؤں تو، یا اس مثال کو ایسے لیجئے، خدا نہ کرے اگر میں اپنے آپ کو زخمی کر لوں
تو اپنے آپ کو زخمی کرنا حرام ہے، اپنے آپ کو اذیت پہنچانا حرام ہے، معقول اور عقلائی اذیت۔ جی میں جب اللہ سے معافی مانگوں گا تو اللہ انشاءاللہ کہ میرا گناہ معاف کر دے گا، مگر زخم تو اتنی آسانی سے صحیح نہیں ہوگا نا، گناہ بھی ایسے ہی ہے، جب میں گناہ کرتا ہوں تو میرے روح پر زخم پڑتا ہے، میں نے معافی مانگی انشاءاللہ کہ گناہ معاف ہو گئے، مگر وہ جو روح پر زخم پڑا ہے وہ اتنی آسانی سے صحیح نہیں ہوگا۔ جی اسماعیل دولابی فرماتے تھے کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہو جائے، امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرے، اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کے آثار بھی مٹ جاتے ہیں۔ نہایت مفید مطالب سے آگاہ فرما رہے تھے، یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ مطالب مفید رہیں گے۔ ناظرین محترم، یہ گھرانہ کریم ابن کریم امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت ہے، اور یہی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جتنے مومنین کی جتنی بھی جس طرح کی بھی شرعی حوائج ہوں، پروردگار امام حسین علیہ السلام کے صدقے ان سب کو برآوردہ فرمائے، اور یقیناً اگر ان کے وسیلے سے خدا سے مانگا جائے تو پروردگار کوئی بھی سوال رد نہیں کرتا۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔